बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कनेक्ट शो के साथ मैं हूं असलान चांद नवाब। जहां दुनिया भर में आईटी सेक्टर के जरिए से मईशत की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, वहीं पर आईटी सेक्टर और दीगर जरिए से स्कैम करके लोगों की जमा पूंजियां लूटी जा रही हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं दुआ जुबैर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आईटी और ई कॉमर्स का शोबा इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा फरोग दिया जा रहा है, न सिर्फ मईशत को बेहतर बनाने के लिए बल्कि अब ये आम जिंदगी में भी शामिल हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो दौर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आप देखें वो एक खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि जहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आपकी यूथ पर मुश्तमिल है और उसके बाद ख़वातीन आ जाती हैं। तो हमारे पास एक ये बड़ा ही आसान और सहल तरीका है कि आप आईटी की एजुकेशन को लेते हैं, समझते हैं और किस तरीके से आप घर बैठे भी आप अपनी मुल्क की मईशियत में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप किस तरह आने वाले वक्त में, आने वाले दौर के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी को लेकर के हैं, तो उनसे आप कैसे सामना कर सकते हैं और कैसे मुकाबला कर सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं। आपका ताल्लुक सियासत से भी है और आईटी से भी आप बिलोंग करती हैं, आप अपनी एक ऐप चला रही हैं। तो मुझे बताइएगा कि आईटी को फ़रोग़ देने के लिए जो वसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पिछले जो हमारी हुकूमत थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। हमने जितना भी काम किया, ख़ास तौर पे जो आप दस्तरखान से लेकर के बात कीजिए या फिर आप सेहत कार्ड के हवाले से बात कीजिए, तो ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन हो सका कि जब हमने आईटी के प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल किया, लोगों का जो डाटा है वो हम तक के पहुंच पाया, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम तक के आसानी से पहुंच पाई। ना ख़त लिखने की ज़रूरत थी, ना ईमेल करने की ज़रूरत थी, बल्कि आप अपने मोबाइल से किस तरीके से हुकूमत के साथ कनेक्ट हो गए। और ख़ास तौर पे हमने कोविड का जो इतना बड़ा वक्त काटा है, गुजारा है, तो ये इस टेक्नोलॉजी ही की मरहून मिन्नत था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इस मुश्किल वक्त को, पेंडेमिक को काटा है। तो हमारे पास जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो दुनिया से 20-30 साल पीछे चल रही है। वो इस चीज़ को समझती नहीं है कि अब के दौर के अंदर टेक्नोलॉजी का वो क्या किरदार है मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, और आप कितने बेहतर कम पैसों के अंदर आप किस तरीके से मुल्क की मईशियत को बेहतर कर सकते हैं। अगर इस चीज़ की उनको अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो मैं नहीं समझती कि जो हम IMF के और जो हम कर्ज़ों के बोझ तले इस वक्त दबे हुए हैं वो हम इसी तरह से दबे चले जाएंगे। अगर कि वो इस आईटी के प्लेटफॉर्म को और हमारी यूथ को सही इस्तेमाल करते हैं और उनकी डायरेक्शन जो है, क्योंकि हम लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से इन तमाम मसाइल का शिकार हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ पर इस वक्त ज़रूरत बन चुका है आईटी और ई कॉमर्स का शोबा, न सिर्फ मईशियत के लिए, कारोबारी ज़िंदगी के अलावा भी अगर हम बात करें घरेलू ज़िंदगी में भी आईटी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पे दूसरी जानिब इसे मकरू धंधा बना के लोगों को जालसाजी और दीगर ज़राए से लूटा जा रहा है। तो ये जो इदारे बने हैं, ये इदारे क्या काम कर रहे हैं? अगर ये इदारे सही सिम्त पे काम कर रहे हैं तो फिर लोगों को जालसाजी के जरिए क्यों अपनी जमा पूंजी से महरूम किया जा रहा है? देखिए, तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास मौजूद होते हैं। हाँ, फिर रियासत के अंदर जो कानून मौजूद होता है वो उस पॉजिटिव और नेगेटिव की जो परसेंटेज है उसको बैलेंस करता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके की बैंकिंग सेक्टर से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें मौजूद हैं कि जहाँ पर जालसाजी हुई और लोग जो है वो इस वक्त इसका शिकार भी हुए और बहुत नुकसान उन्होंने उठाया और उनको फाइनेंशियली और इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा
دھچکے لگے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہم دنیا سے 20-30 سال پیچھے چل رہے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے سمجھ کر اس کی اہمیت کو اور اس کی جگہ پہ پلیس نہیں کر رہے. ہم نان سیریس ہیں آج بھی ہم کھڈے کھودنے والے اور مزدور ذہن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں اسمارٹ ورکنگ کی طرف نہیں جاتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے ہم سنبھال نہیں پاتے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کے اوپر ایسے قوانین بنائے. جس طریقے سے آپ فیس بک کی اگر آپ بات کرتے ہیں, وہاں پر بہت سے ایسے بلیک میلنگ کے واقعات آئے, بہت مشہور واقعات بھی ہوئے کہ جہاں بچوں کے انٹریکشنز ہوتے ہیں آپس میں اور وہ پھر کہیں نہ کہیں کسی حادثے کا سبب بنتے ہیں. تو ایف آئی اے اس کے اوپر کام تو کر رہی ہے, لیکن ان کو مزید ٹریننگز کی ضرورت ہے, اور ٹریننگز کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی دنیا کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر جب تک آپ نہیں چلتے, آپ اپنے وقت کو ان کے وقت کے ساتھ میچ نہیں کرتے, تو آپ کبھی بھی اس رفتار میں نہیں داخل ہو سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے ٹریننگ پروگرامز کو فروغ دیا جائے. اور جس طرح ہمارے دور میں آپ نے دیکھا تھا کہ نوجوانوں کے لیے ہم نے آئی ٹی کے حوالے سے بہت سے ٹریننگ پروگرامز لے کر آئے تھے کہ ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کے لیے ان کے معاش کا ذریعہ بنایا جائے. اور آج کا نوجوان آپ کو پتہ ہے کہ اتنا صحت میں بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہ اس سے ایکسپیکٹ کریں. آج کا تو بچہ بہت ہی زیادہ اس کی انکیوبیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جس طرح سے چوزے ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی نازک سے, وہ اس طرح کا بچہ ہے. تو آج تو پرسپشن کی وار ہے, دماغ کی لڑائی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے لیس کیا جائے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو فیس بھی کریں اور مینیج بھی کریں. ورلڈ وار کو ایک آئی ٹی کے ذریعے بھی یہ بھی ایک حصہ ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اور جس طرح سے اس وقت پاکستان کے اندر کسی شو کا نام لے کے لوگوں سے ان کی جمع پونجی کو بٹورا جا رہا ہے, تو ایسے لوگ کیوں گرفتار نہیں ہوتے؟ کیوں وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور لوگوں کی جمع پونجیاں لوٹ رہے ہیں؟ کبھی صبا موبائل والی, کبھی انعامات کی شو آپ کا لاکھوں کا, ایسے لوگوں کی گرفتاری کیوں ممکن نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے, یہ جو دور ہے یہ 5th جنریشن وار ہے. یہاں پر جو جنگ کے طور طریقے بدل گئے ہیں. اب یہاں پر پرسیپشن کی جنگ لڑی جاتی ہے. لوگ اپنے کمپیوٹرز پہ بیٹھ کر, اپنے موبائلز پہ بیٹھ کر آج جنگ لڑ رہے ہیں. آج وہ انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی آپ کے پاس بہت ہی بڑا جو طوفان برپا ہے اس وقت, اور ہم اس تغیراتی دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب دیکھیے, لوگوں کو ابھی تک کے جو موبائل آپریٹ کرنے کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. اور دیکھیں, ہمارا جو 75% جو علاقہ ہے یا آبادی ہے وہ گاؤں دیہاتوں پر مشتمل ہے. تو آپ جب تک کہ ایجوکیشن کے نظام کو بہتر نہیں کرتے, آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں پڑھنا لکھنا, ان کو جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں, سکھائیں گے نہیں, تو اس کرائم کو روکنے کے لیے وہ معصوم لوگ تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صبا جو ہے واقعی پریشانی میں ہے اور صبا کی فوراً مدد کی جائے, جس میں مرد حضرات سب سے آگے رہتے ہیں, پیش رہتے ہیں. تو کیونکہ خواتین کا عالمی دن بھی آنے والا ہے, تو صبا جو ہے بڑا راک کرتی رہی ہے ماشاءاللہ. اور وہ پتہ پھر بعد میں یہ چلا کہ صبا بھی جو ہے وہ صبا نہیں تھی, وہ فیمیل بھی نہیں تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ہے کہ آپ جہاں پر خواتین کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے اور وہ ان کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ 5th جنریشن وار کا جہاں پر سلسلہ چل رہا ہے کہ اب دیکھیں, اسلحے سے جنگ نہیں ہوگی. حقیقت یہ نان کینیٹیکل ٹائم ہے کہ جہاں پر بغیر اسلحے کے جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے کاؤچ پہ, صوفہ پہ بیٹھ کر آپ عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ جو ہے اپنے جو بھی آپ کے فیوریٹ لیڈر ہیں آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, جواب پہ جواب آ رہا ہے, ٹویٹر پہ لڑائی چل رہی ہے, فیس بک پہ پنگا چل رہا ہے, یوٹیوب پہ اتنے تجزیہ نگار آ گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو روکا کیسے جائے, تھاما کیسے جائے. تو ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو اس طرح کے حادثات اور واقعات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ریاستوں کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ مانیٹرنگ کے اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے قوانین مرتب کرے,
نیا دور ہے, نئی لڑائی ہے, تو نیا قانون بھی ہوگا, رائٹ. اور ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو ممبرانز ہیں, ہمارے جو ممبرز ہیں, یہ ان کے سر پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے جو رفتار ہے اس کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے وہ کس طرح سے اپنی اسمبلی فلور کا استعمال کرتے ہیں. جیسے جیسے دور تبدیل ہو رہا ہے, کاروبار کا اسٹائل بھی تبدیل ہو رہا ہے, تو A&I گروپ آف کمپنیز نے دنیا سے قدم با قدم ملانے کے لیے پاکستان میں IT ہب, یہ کمرشل فلور متعارف کرایا ہے. اس حوالے سے آپ نے جتنی معلومات حاصل کی, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں تو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ اس وقت اس اندھیرے میں ایک اجالا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں پر ہم سارا دن ہمارے بچے بیٹھ کے جو ہے نا فیس بک پہ اور موبائل پہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے گھر بیٹھ کے کمایا جائے, اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آج بہت کچھ کما رہے ہیں, جو آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ گھر بیٹھے کیسے کما سکتے ہیں, کیسے کام کیا جا سکتا ہے. اسکیم بھی ہیں اس میں, بہت کچھ ہے, لیکن دس از کہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں میں کہ آپ نے یہاں پر لوگوں کو فزیکلی بھی آئیں, دیکھیں, سمجھیں, اور ان کو یہ بھی خدشہ نہیں ہوگا کہ اس موبائل کے اس پار کوئی ہے, صبا ہے یا کوئی حمید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے جو لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور وہ ایک کانفیڈنس لیول ان کا بنے گا آپ جب اس طرح کی مختلف ٹریننگز کا حصہ بنتے ہیں. اور جس طرح سے یہاں پر انہوں نے ایک, میں اس کو کہتی ہوں کہ اس دور کے اندر اس پہ انویسٹمنٹ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ خراج تحسین ہے. کیا انہوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اور لوگوں کو ایک مستقبل کی روشنی کے ساتھ ساتھ ایک کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے, یہ آنے والا وقت ہے اور اس کی ضرورت ہے. یہ سب جی ناظرین, IT سیکٹر جہاں لوگوں کی ضرورت کا حصہ بن چکا ہے, اور IT سیکٹر نہ صرف معیشت کے اندر بلکہ اپنی گھریلو زندگی میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ کسی بھی شعبے کو بہترین ذریعے سے اور بہترین چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے تو ہمیشہ فائدہ مند رہے گی. پروگرام کا وقت مختصر ہونے کے باعث مجھے اجازت دیجیے گا, آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.